Ya Ali Madad. Alwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 715. 24 May 1985. Wise in Dandal Jamaat Khana of Toronto. Jirwala jaan ya jaan bhaya ke ratarat sadh sabha sukha kari re wala jaan ya jaan bhaya ke रतारत साध सभा सुखकारी पारस परस लो रंग पलटे तो जगमग जोत उजारी रे वाला धन रे घड़ी जो दिन संत पधार्या। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। गुरपीर सदरुद्दीन की वखान और तारीफ में सैयद मोहम्मद शाह ने यह गिनान रचा है, पीर का जो नूर है वो नबी का नूर है। जिस तरह सारी दुनिया में इमाम एक ही होता है एट ए टाइम, इसी तरह से पीर भी एक ही होता है। दो पीर एक वक्त में नहीं होते। और जो पीर है वो भी आले रसूल है। पीर माँ बाप नबी का नूर है, लेकिन इमाम अपने जोमा पूरा कर लेने के बाद अपने बच्चों में से किसी को इमामत का जोमा सुपुर्द करता है। जैसे हम मौला अली के ज़माने से आज तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाप से बेटे को या पोतरे को, मगर पोतरा के बेटा वो एक ही खून है, इमामत मिलती है। इमाम खुद इमाम बनाता है, लेकिन पीर अपना जोमा किसी को नहीं दे सकता। पीर को अपॉइंट करने वाला इमाम है। गुरपीर सदरुद्दीन जब मौला के हुजूर में गए तो पीर हसन कबीर दीन साथ थे। पीर हसन कबीर दीन को इमाम इस्लाम शाह ने जमा दिया। जब पीर हसन कबीर दीन गुजर गए तो पीर ताजदीन को इमाम ने पीर बनाया। पीर को नहीं बनाता, पीर को भी इमाम ही बनाता है। लेकिन मैंने अर्ज की कि पीर जो है वो भी इमाम की फैमिली में से है और उसके अंदर आले रसूल का खून है। तो ये जो गिनान है जो मैंने अर्ज की कि गुरपीर सदरुद्दीन के वखान में उनकी तारीफ में सैयद मोहम्मद शाह ने यह गिनान बनाया। सैयद मोहम्मद शाह पीर सदरुद्दीन की औलाद में से हैं, भले उनके पास पीरी जौमा नहीं था। पीरों की औलाद में और इमामों की औलाद में भी दाई के तौर पे, मिशनरी के तौर पे मजहब की और इमाम के घर की बहुत खिदमत की।
بہت سی ایسی ہسٹری میں داخلے ملتے ہیں، ایگزامپلس ملتی ہیں کہ امام کی اولادوں نے جن کے پاس پیری جوما نہیں تھا، یا پیر کی اولاد میں جس کے پاس پیری جوما نہیں تھا، انہوں نے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے معجزے کیے، دین کی اشاعت کی، دین کا پھیلاوا کیا، لوگوں کی مشکلیں دور کی، لوگوں کو ایمان عطا کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کیا، لوگوں کو ایمان کی شناخت بتائی، اور بے علموں جاہلوں کو علم والا بنایا، بے ایمانوں کو ایماندار بنایا، ناستکوں کو آستک بنایا۔ ہمارا اتہاس بھرا پڑا ہے۔ ہم بہت دور کی بات نہیں کرتے، نزدیک میں کبھی آپ دیکھو تو بمبئی کے اندر آپ کبھی جاؤ، بھنڈی بازار کہ جس کے نزدیک ہی کریم آباد ہے، کانڈی محلہ ہے، ادھر سے بڑے جماعت خانے جاؤ جس کو ہم کھڑک جماعت خانہ کہتے ہیں، کھڑک جماعت خانہ ہے، درخانہ ہے، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کو درخانہ بنایا، اور وہ ساری دنیا کا درخانہ ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ اس کا یہ جو سٹیٹس ہے ابھی تک امام نے چینج نہیں کیا۔ درخانہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں حضرت امام رہے، اس گام کا جو جماعت خانہ ہے اس کو درخانہ کہتے ہیں، اور حضرت امام جس محل میں رہے اس محل کو بھی درخانہ کہتے ہیں۔ اور ہم اپنی جونی پرانی دعا میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ جو سجدہ الحم میرے آتا صاحب دری خانے کے اندر سرائیوں خوشحالیوں بدھائیوں کرے۔ ہم جونی دعا کے اندر بڑے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے الحمدللہ، یعنی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر مہر کرے، مہر کہتے ہیں مہربان ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تم سجدے میں دعا مانگو کہ مولا درخانے کے اندر آسانی پیدا کرے، خوشحالی دے اور مبارکیاں پیدا ہو جائے، بدھائیوں کرے، سراہیوں خوشحالیوں بدھائیوں کرے۔ کبھی کبھی ہمارے مذہب کی جونی کتابیں پڑھا کرو، ہمیں اس میں سے بہت سی چیزیں جاننے اور سمجھنے کو ملتی ہیں۔ درخانہ جہاں امام رہتا ہوئے اس محل یا گھر کو بھی کہتے ہیں، اور اس گام کے اندر جو جماعت خانہ ہوتا ہے اس کو درخانہ کہتے ہیں۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے آنے سے پہلے محلات کے اندر درخانہ تھا۔ 1842 میں جب مولا ہندوستان میں آئے تو ماں باپ نے کھڑک جماعت خانے کو درخانے کا لقب دیا۔ آج تک وہ درخانہ ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جب یورپ چلے گئے تو بھی کھڑک جماعت خانہ درخانہ ہی رہا۔ بھلے مولا یورپ رہتے تھے لیکن ہمیشہ مولا درخانے کو درخانہ کے طور پہ رکھتے رہے۔ ابھی تک حضرت امام نے ایسا کوئی فرمان نہیں کیا کہ بامبے کا درخانہ بدل کے میں نے کسی اور جگہ درخانہ بنایا۔ ہاں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے در ایک ملک کے اندر ایک درخانہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ بھنڈی بازار سے کانڈی محلے کے جماعت خانے سے آپ جب درخانہ کی طرف جاؤ تو رستے کے اندر اپنا اسماعیلی قبرستان آتا ہے۔ بہت اونچی دیوار ہے اس کی، 150 برس سے یہ قبرستان ہمارا ہے۔ جگہ چھوٹی ہے لیکن 150 برس سے ادھر دفن کریا ہوتی ہے، اور ایسی کچھ مولا کی کرپا ہے جو کہ علی شاہ ماں باپ نے فرمان کیا ہے کہ تم ایک سائڈ میں جاؤ، جب ہی بھر جائے تو پھر ادھر سے چالو کرو، تو دینداروں زمین میں سے کچھ نکلتا نہیں، سب کچھ گل جاتا ہے۔
اس قبرستان کے اندر سید محمد شاہ کی ایک درگاہ ہے، چھوٹی سی مقبرہ ہے جس کو انگلش میں ہم ٹوم کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک ہی تھوڑی دور آگے مشنری سبز علی کو بھی ادھر دفن کیا ہوا ہے، لیکن امام نے منع کیا تھا کہ اس کی قبر کے اوپر کوئی نشان نہ رکھنا۔ آج پتہ ہی نہیں لگتا کہ سبز علی پیر کی کون سی قبر ہے، لیکن سید محمد شاہ دولہ اس کو نام تھا۔ دولہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہو، جو سخی ہوئے، جنرس ہوئے، اس کو دولہ کہتے ہیں۔ سید محمد شاہ 18 سال کی عمر میں وہاں دفن ہے۔ مولانا علی شاہ ماباب کے زمانے کے اندر گزر گئے۔ مولانا علی شاہ ماباب کی پیری جامع تھا اور حسن علی شاہ ماباب کا صاحبی جامع تھا۔ پیروں کی اولاد میں سے ایک اور ایسی مہان ویکتی جو علی شاہ ماباب کے زمانے میں گزر گئی، وہ تھی سیدہ امام بیگم۔ مجھے سید محمد شاہ کی ایگزیکٹ ڈیٹ کہیں مل نہ سکی، اس لیے میں اس کی رجوعات نہیں کرتا، لیکن سیدہ امام بیگم 1866 کے اندر گزر گئی۔ اس وقت دونوں جامع حاضر تھے، یعنی شاہ پیر دونوں تھے۔ مولانا حسن علی شاہ ماباب بھی تھے، مولانا علی شاہ پیر کے جامع میں تھے۔ یہ جو سید محمد تھے، سید محمد شاہ پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ پیر صدر دین کی اولاد میں سے ہیں۔ پیر صدر دین کے جو دادا کے باپ تھے پیر شمس، اور ان کے جو دادا پردادا تھے وہ امام مولانا شاہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ مولانا اسماعیل کے ایک فرزند محمد بن اسماعیل ہمارے امام بنے، اور ان کے ایک بھائی تھے امام محمد بن اسماعیل کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا امام الدین۔ ان کو پیری جامع ملا اور ان کی نسل میں سے یہ ہمارے سب پیر ہوئے۔ سید محمد شاہ 7-8 برس کی عمر سے گنان بولتے تھے، گنان کتھتے تھے۔ گنان کتھنا کہتے ہیں، گنان کمپوز کرتے تھے۔ بڑے عبادت والے تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ 7-8 برس کی عمر کے اندر معجزے کرتے تھے، لوگوں سے ملتے نہیں تھے، بہت ہی پتلا دبلا شریر تھا ان کا، اور ان کو کھانے اور پینے کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی۔ 7 دن تک، ایک ویک تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ بہت بڑے تپسوری تھے۔ جب اس چھوٹی عمر کے اندر ان کا نام پھیل گیا بمبئی اور ارد گرد کے علاقے میں، تو آپ کو تو معلوم ہے ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کمزور ہیں۔ ہر قوم کے اندر ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آسرا ڈھونڈتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر سپرسٹیشس لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی دکھ پڑتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، یہ نیچرل سوبھاوک چیز ہے، مگر اسماعیلیوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اوپر تو ایک ہاتھ ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان کے لیے ٹھیک ہے، غیر قوموں کے اندر کہ جن کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا کوئی پروٹیکشن نہیں، مددگار کوئی نہیں، ہمارا تو مالک بیٹھا ہے۔ اس بچے کی طرح جیسے اس کے ماں باپ دونوں جیتے ہیں، بھلا اس کو بھوک لگے تو اسے کوئی تکلیف ہوگی، فوراً کھانا مل جائے۔ ہاں،
ایک یتیم بچہ ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ سونے کی جگہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے، اس کو بھوک لگے تو کون کھلاوے؟ اگر ماں جیتی ہوئے اور باپ جیتا ہوئے تو بچہ جا کے صرف اتنا کہے نا اماں مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں تو اپنا کلیجہ نکال کے بھی اس کو تل لے رہے۔ ایسا ہی ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں، ہمیں ہر وقت یہ بات کے لیے اپنے من میں ایک قسم کا خیال رہنا چاہیے کہ ہم سیکیور ہیں، ہمارے اوپر مالک بیٹھا ہے۔ پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ملا مولویوں کے پاس جاتے ہیں، تو پر قوم کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ سید محمد شاہ کا جب نام گھومنے لگا، پارسی، ہندو، میمن، سب قوم کے لوگ ان کے حضور میں آنے لگے۔ واڑی کے پاس چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ تمام قومیں آتی تھیں لیکن میمن بہت آتے تھے، زیادہ لوگ، میجورٹی میں میمن لوگ آتے تھے۔ سرما لگاتے تھے، میں آپ کو ان کا حلیہ بتاؤں، سرما لگاتے تھے، چھوٹی سی پگڑی باندھتے تھے، گھوڑے کی سواری کیا کرتے تھے، پاؤں میں مہندی لگاتے تھے، لمبے لمبے بال تھے، بہت چھوٹی سی داڑھی تھی، حالانکہ ان کو بہت بڑی عمر نہیں ملی۔ تو سید محمد شاہ بہت مشہور ہوئے۔ اولاد نہ ہوئے تو دوسری قوم کے لوگ سید محمد شاہ کے پاس جاوے، دعا کرے اس کو اولاد ملے۔ بیمار ہوئے تو سامنے سے دھوڑ اٹھا کے کہے کہ جا یہ کھا جا، تو وہ کھا جاوے، اچھا ہو جائے۔ بے حساب ایسی باتیں ہوئی۔ ارد گرد کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آنے، لیکن صبح 1 گھنٹہ باہر آتے تھے، باقی سارا وقت اپنی کٹیا میں یعنی کوٹھڑی میں، روم کے اندر پڑے رہتے تھے۔ صرف 1 کلاک باہر نکلے اور لوگوں کے دکھ بھنجن کرے، دکھ دور کرے۔ 18 سال کی عمر میں سید محمد شاہ گزر گئے۔ پہلے سے اپنی جگہ انہوں نے تیار کی کہ میرے کو ادھر دفن کرنا۔ اس کے لیے ان کے ارد گرد رہنے والے جو سیکریٹریز تھے، جن کو ہم چیلے کہتے ہیں، ان سب کو کہہ دیا تھا بس عبادت میں بیٹھے رہے۔ معلوم نہیں کہ کب گزر گئے۔ جب ہی 3 دن ہو گئے تو چیلوں کو وہ چیز یاد آئی، ہلایا تو معلوم نہیں کب کے گزر گئے تھے، عبادت میں گزر گئے۔ ہلڑ ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے آئے۔ وہ تو ہمارے پیر کی اولاد تھے۔ اپنی جماعت کے لوگ گئے تو غسل دیا، کفن دیا، اور جو چوغا یعنی جس کو ہم روب کہتے ہیں انگلش میں، جبا جس کو کہتے ہیں، اسی چوغے کے اندر ان کو لپیٹ دیا گیا۔ جب ہی جنازہ تیار ہوا، ہزاروں میمن چلے آئے کہ یہ ہمارے پیر تھے۔ ارے بھائی تمہارے پیر کہاں سے آئے؟ ہمارے پیر صدر دین کی اولاد ہیں، تو اسماعیلی تھے۔ نہیں، ہمارے پیر تھے، کیونکہ زیادہ میجورٹی وہی جاتے تھے، اسماعیلی ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ وہ تو جیتی جاگتی جو حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھے تھے، علی شاہ ماں باپ بیٹھے تھے، اسماعیلی نہیں جاتے تھے ان کے پاس، دوسری قوموں ہی کے لوگ زیادہ جاتے تھے۔ ہمارا حق تو صرف یہ تھا کہ ہماری پیر کی اولاد میں سے ہیں۔ مکھی لاڈک بھائی حاجی، وہ اس زمانے کے اندر کامڑیا تھے، اور جب یہ لاڈک بھائی حاجی مکھی بنے تو پھر اسماعیل قاسمانی کو
امام حسن علی شاہ ماں باپ نے کامڑیا بنایا، لیکن جب لادک بھائی حاجی کامڑیا تھے، ان کے مکھی کا نام تھا حسن بھائی، ان کا باپ کا یا فیملی کا نام پتہ نہیں لگ سکا، لیکن حسن بھائی مکھی تھے۔ لکڑی کا جماعت خانہ تھا اس وقت، جو کھڑک کا جماعت خانہ جو آج تو بڑا عالیشان جماعت خانہ ہے، لکڑی کا بنا ہوا جماعت خانہ تھا۔ اور جب وہ خراب ہو گیا تو ایک دفعہ ایک سائڈ گر گئی، تو حسن بھائی نے مولا کے پاس عرض کر کے تو اس کو آہستہ آہستہ نوا جماعت خانہ بنانا شروع کیا۔ جو آج جماعت خانہ کھڑا ہے یہ 100 برس پرانا ہے۔ میمن لوگ جب بھی بہت آ گئے، لڑائی ہونے کا ڈر تھا، اپنے جو جوان تھے وہ اڑ بیٹھے کہ یہ تو ہمارا ہے، میمن کے جو جوان تھے وہ اڑ بیٹھے کہ یہ ہمارا ہے۔ مکھی کامڑی آ گئے مولا کے حضور میں، علی شاہ ماں باپ کو جا کے بات کی، علی شاہ ماں باپ لے گئے مولا کے حضور میں حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس۔ مولانا حسن علی شاہ بولے دیکھو مکھی، ان کو جنازہ لے جانے دو، لیکن مولا وہ ہمارے پیر کی اولاد ہے۔ صاحب ہنسے، ماں باپ ہنسے، فرمایا ان کو بولو تم اٹھاؤ جنازہ لے جاؤ۔ آمین خدا۔ مکھی کے دل میں وسوسہ، دوسری دفعہ پوچھا اور جواب مل گیا، لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی، بولے کچھ نہیں، چپ رہے۔ جب ہی باہر نکلے علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں مکھی فکر مت کرو، ان کو بولو تم جنازہ لے جاؤ، اما وہ نہیں لے جا سکیں گے۔ خوش ہو گئے، ادھر آ کے اپنے جوانوں کو مکھی صاحب نے کہا ہٹ جاؤ، ہٹ گئے۔ یوں نہیں، نور مبین کے اندر سید محمد شاہ کی پکچر ہے ایک 18 سال کا دبلا پتلا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سارا وزن، فوٹو دیکھ کے کہتا ہوں کہ 70-75 رتل سے زیادہ شاید وزن بھی نہیں ہوئے گا۔ اپنے جوانوں کو ہٹا دیا مفتی صاحب نے، سب جماعت دلگیر ہو گئی، مہمانوں کے جو لیڈر سے خوش ہو گئے۔ اس نے جو ان کا بڑا آدمی تھا اس نے جوانوں کو کہا اٹھاؤ جنازہ۔ 4-5 آدمی گئے جنازے کو اٹھانے کے لیے، ان کو معلوم تھا کہ ان کا پیر بہت دبلا ہے، مگر جنازہ اٹھا نہیں۔ تھوڑا زور لگایا تو جنازہ اٹھا نہیں، 2-4 اور آ گئے، جنازہ اٹھے نہیں۔ زمین کے اندر ریوٹ ہو جائے اس طرح جنازہ، معمولی سا جنازہ ہے، دبلا پتلا آدمی ہے، 8-10 جوان لگ رہے ہیں پٹھے مشٹنڈے ریسلر کی طرح، مگر جنازہ اٹھتا نہیں۔ 20-25 آدمی لگے جنازہ اٹھنے، باری باری خوب انہوں نے زور لگایا، منہ لال ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، جنازہ اٹھے نہیں۔ ان لوگوں کے جو بڑے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر کچھ کرامت ہے، ہم نے خواہ جھگڑا کیا۔ اس نے اشارہ کیا ہے جوانوں کو ہٹ جاؤ، یہ ہماری ملکت نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے مفتی صاحب کو کہتا ہے معاف کرنا، پیر صاحب کی مرضی نہیں ہے کہ ہم ان کا جنازہ اٹھائیں۔ مفتی نے اشارہ کیا، 4-5 لڑکے گئے، جنازہ کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، جنازہ نکالا۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے آئے، خوب دھوم دھام سے جنازہ نکلا۔ اسماعیلیوں نے اپنے قبرستان میں دفن کیا۔ آج بھی بے حساب میمن، پارسی، ہندو، مراٹھے، سب قوم کے لوگ ادھر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گنانوں میں لکھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ گنانوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان گنانوں کے ساتھ کچھ ہسٹری لگی ہوتی ہے۔ کم نصیبی سے آہستہ آہستہ زمانے کے حساب سے ہماری جھونی پرانی ہسٹری مٹ رہی ہے۔ اس لیے مٹ رہی ہے کہ ہمارے پرانے لوگوں نے اس کو لکھا نہیں،
اسماعیلی اتہاس میں ایک بڑے میں بڑی بھول ہو گئی ہے. آج سے 1000 برس پہلے بھی، عالمود کے زمانے میں بھی، اور ایجپٹ کے اندر فاطمی ٹائم کے اندر بھی اسماعیلیوں نے بڑی کتابیں لکھی، اتہاس نہیں لکھا. ہمارے بزرگوں کی ایک زبردست مسٹیک ہے. شاید میں تھوڑی غلطی بھی کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہوگا اور مٹ گیا، یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ہمارے پرانے ٹائم کا اتہاس نہیں ہے. ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالتے ہیں اس طرح سے کہ ایک آدمی کاغذ پڑھے، کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوئے اور پھر اس کو پھاڑ دے. ارے پھر اس کو یاد آیا اس کے اندر فلانی چیز وہ تو رہ گئی. اب وہ پھٹے ہوئے ٹکڑے وہ اکٹھے کرے اور ایک کاغذ کے اوپر اندر سے پڑھ پڑھ کے اس کو ارینج کرے. آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم نے اپنے اس امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کو پھاڑ دیا. اب ہم اس کے بٹس جو ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ اکٹھے کر کے اپنا اتہاس بنا رہے ہیں. اسماعیلیوں نے اتہاس نہ لکھا. اس لیے آج میں کئی برسوں سے اپنے جماعت خانوں کے اندر جب میں واضح کرتا ہوں تو بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ اس جھونے اتہاس کو بولتا ہوں تاکہ وہ رجسٹرڈ ہو جائے. ہمارے بہت سے گنان ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ ایک اتہاس ہے، جیسا کہ شام کو آون کا جو کہے. اس 5 پارٹ کے پیچھے ایک زبردست اتہاس ہے، بہت بڑا، کہ رسم کبیر دین کی پیری ملنے کا اس کے اندر ایک جواز ہے. کسی دن یاد آیا تو کہوں گا، حالانکہ میں 2-4 دفعہ 10-20 برس پہلے بول چکا ہوں یہ، لیکن 10-20 برس پہلے بولے ہوئے بہت سے لوگ بھول گئے یا وہ ٹیپیں نہیں ملتی، نہیں سنا. سید محمد شاہ کہتے ہیں، جان اجان بھے کرتارت. میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ جو گنان ہے پیر صدر دین کی وکھان میں ہے. پیر صدر دین گرو برہما کا نور ہے. پیر صدر دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. پیر صدر دین مولانا امام اسلام شاہ کے حکم سے پیری جومے میں تھے. اس لیے امام میں اور پیر میں فرق نہیں ہوتا. گر نر نے تمہیں الگا کری مت جان جو. گرو یعنی پیر اور نر یعنی امام. ہمارے بہت سے گنانوں میں یہ 2 لفظ آتے ہیں. نر کا مطلب امام. نر کہتے ہیں ایکچولی مرد کو، میل کو، دلہا کو، بہادر بادشاہ کو، مالک کو، ہسبینڈ کو. یہ سب نر کے ٹرانسلیشنز ہیں. تو ان گنانوں میں علی اور نبی دونوں کی شان ہے، یعنی امام اور پیر دونوں کی شان ہے. اماموں کی شان میں کہا کہ وہ دنیا میں ایک انسان کی طرح مولا گھومتا ہے، آدمی دکھتا ہے، مگر جان بوجھ کے اجان بن جاتا ہے. جان اجان بھے کرتارت. یہاں کرتارت کا جو شبد ہے وہ امام کی طرف ہے. کرتار کہتے ہیں خدا کو اور امام کو کرتار کہا. کرتارت کام کرنے والا، سب کام کرنے والا. عربی کے اندر اس کا جو کبھی میں ٹرانسلیشن کروں تو کہتے ہیں قادر. القادر. قادر کہتے ہیں جو ہر کام کر سکے، کسی چیز میں محتاج نہ ہوئے. ایسا نہ ہوئے کہ یہ نہیں کر سکتا، ایسا کچھ نہیں، جو سب کچھ کر سکے، سرو شکتیمان ہوئے. اس کو ہم عربک میں القادر کہتے ہیں. ہماری دعا کے اندر یہ نام آتا ہے. 5ویں پاک کے اندر ہم کہتے ہیں انک علی کل شیء قدیر. قدیر کہتے ہیں قدرت والے کو،
یہ لفظ قادر سے نکلا، قادر مطلق، یعنی اس سے زیادہ اور کوئی طاقت والا سرو شکتیمان اور ایبل نہیں۔ قادر کا مطلب انگلش میں ہم کہتے ہیں ایبل، کہ جس کے اندر انیبلٹی نہ ہوئے، ہر چیز کر سکتا ہے وہ۔ اس کو کرتارتھ کہا۔ یہ کرتارتھ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جان بوجھ کے اجان بن جاتا ہے۔ ایسا اجان بنتا ہے کہ جو ادھورے ایمان والے ہوتے ہیں وہ امام کو نہیں جانتے، اس کے لیے اس کو ایک انسان سمجھ کے اس کے ساتھ انسانی سلوک کرتے ہیں۔ علم کے درجے ہیں، ان درجوں کے اندر ہم 4 درجے جانتے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، اور آخری درجہ معرفت کا ہے۔ شریعت سے دوسرا درجہ طریقت نہیں ہے، دوسرا درجہ ایسا سمجھ لو کہ یہ سیکنڈ فلور ہے، شریعت فرسٹ فلور ہے، لیکن سیکنڈ فلور تک جانے کے لیے 10-20 سیڑھیاں ہوتی ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شریعت اور طریقت کے بیچ کے اندر بہت سے سٹیپس ہیں، تب جا کے آدمی کو طریقت ملتی ہے۔ اسی طرح طریقت اور حقیقت کے بیچ میں بھی بہت سے سٹیپس ہیں، اسی طرح سے حقیقت اور معرفت کے بیچ میں بہت سے سٹیپس ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ فرمایا کہ ہر 2 درجوں کے درمیان 1000 سیڑھیاں ہیں، یعنی 1000 سٹیپس ہیں۔ تو علم کے درجے کے حساب سے انسان کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ شریعت کے اندر پڑا ہے، چھوٹے بچے کی طرح ہے جس کو کچھ پتہ نہیں۔ بہت سی محنتوں کے بعد، عبادت کے بعد، خدا کی رحمت کے بعد جب اس کو طریقت ملتی ہے تو دینداروں اس نے تو 1000 سٹیپس اونچے پہنچا۔ رسول اکرم ایک دفعہ فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ دروازہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ چور اندر نہ آ جائے۔ دروازہ اس لیے ہوتا ہے کہ اندر کی چیزیں دوسرے غیر کے ہاتھ میں نہ جائیں، سیکیورٹی کے ریزن سے دروازہ ہوتا ہے۔ نبوت کی سیکیورٹی امامت ہے، نبوت کے اندر علم ہے، نبوت کے اندر گورونی ہے۔ بچے کو ٹریننگ کون دیتی ہے؟ ماں دیتی ہے۔ اسی طرح سے مرشد جو ہے، جس کو ہم گرو کہتے ہیں، وہ ماں کا روپ ہے، اور جماعت کو وہ سمجھاتے ہیں یہ گنان ہے، یہ ماں کے روپ کی چیزیں ہیں۔ یہ تسبیحاں، یہ عبادت وغیرہ جو ہم کو ملتا ہے وہ مرشد گرو کی طرف سے ملتا ہے۔ دینداروں، میں آپ کو کہوں، شاید قبول کرو نہ کرو، لیکن میں تو آپ کو کہہ جاؤں ایک دفعہ کہ امام جب جماعت میں آتا ہے تو وہ پیورلی امام کے جومے میں کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ پیری جومہ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیورلی امامت کے جومے میں آئے تو اور امامت کے جومے کی جوت میں جو بیٹھا ہوئے، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کے نزدیک بیٹھ بھی سکیں۔ اتہاس میں جبھی بھی ہم نے دیکھا یا پڑھا کہ اگر 2 جومے جدا ہیں، جیسے کہ حسن علی شاہ ماں باپ اور علی شاہ ماں باپ، تو حسن علی شاہ ماں باپ اکیلے جماعت میں کبھی نہیں آئے۔ علی شاہ ماں باپ ہمیشہ آتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ جماعت کے اندر جبھی من چاہا چلے آئے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا بمبئی میں کہ سارا ویک علی شاہ ماں باپ آتے تھے، ہر روز جماعت خانے آتے تھے، اور جب دعا پڑھانی ہوتی تھی تو علی شاہ ماں باپ مکھی کے بازو میں نیچے زمین پہ بیٹھ کے بہت دفعہ خود دعا پڑھاتے تھے۔ دعا پڑھ لیتے تھے، پھر کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک کرسی تو پڑی رہتی تھی 24 گھنٹے۔ کبھی بھی علی شاہ ماں باپ چلے آوے، کبھی ویک میں 2-3 دفعہ بھی آوے، کبھی 2-3 ویک میں 1 دفعہ آوے، لیکن علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ جماعت میں چلے آتے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ نہیں آتے تھے، اور کبھی آتے بھی تھے تو شاہ پیر دونوں ساتھ ہوتے تھے تبھی ہی آتے تھے۔
عام پبلک کے اندر، جیسے کہ یہ عام پبلک ہماری اسماعیلی جماعت، بھلے 4 دیواریں ہیں، اس وقت نان اسماعیلی کوئی بھی نہیں، پھر بھی بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ بھری جماعت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھلے جماعت کے اندر کوئی 50 برس سے 40 برس کا بڑی عمر کا آدمی بھی بیٹھا ہوئے، لیکن کبھی اس آدمی کی نالج اور اس آدمی کا ایمان اس لیول کے اوپر نہ ہو کہ جس لیول کی وہ بات کہی جائے تو وہ آدمی لڑکھڑا جائے گا۔ لڑکھڑانا کہتے ہیں سیدھا چل نہیں سکے گا، گرنے کی تیاریوں میں ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اشارے کی بات کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ کرتا ہوں، ایکسپلین نہیں کروں گا، اس لیے شاید جماعت میں بہت سے لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ رسول اکرم معراج پہ گئے۔ جب معراج پہ گئے تو آپ کے گھوڑے کی لگام جبریل امین پکڑ رکھی تھی۔ حضرت جبریل اللہ کے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حضرت جبریل امین تمام نبیوں کی طرف خدا کی وحی لے کے آتے تھے۔ رسول پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میسج لانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں میسنجر۔ ہمارے رسول اللہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کے پیغام لانے والے میسنجر تھے، لیکن ان کے پاس، نبیوں کے پاس کون پیغام لاتا تھا؟ جبریل۔ تو جبریل کا درجہ رسول کا درجہ ہے۔ جبریل امین جو ہیں وہ صاحب رسالت ہیں، رسول کے درجے پہ ہیں۔ اللہ سے میسج لا کے نبی کو دینے والے جو جبریل ہیں وہ میسنجر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت جبریل کو رسول کریم بھی کہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ناموں میں ایک نام رسول کریم کا ہے۔ یہ ہے جبریل کا درجہ کہ تمام نبیوں نے اللہ کا میسج لوگوں کو پہنچایا، لیکن اللہ سے نبی کو میسج دینے والا رسول کریم جبریل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت جبریل رسول اکرم کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے، شریعتی بات ہے لیکن آپ سمجھ سکو تو سمجھنا، گھوڑے کو جس کو ہم براق کہتے ہیں اس کی لگام پکڑ کے لے جا رہے تھے، یعنی رسول اللہ کو جبریل علیہ السلام لیڈ کر رہے تھے خدا کی طرف لے جانے کے لیے۔ ایک جگہ آئی، وہاں جا کے جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سلام کیا، یا نبی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں نے ایک بھی پاؤں، ایک قدم بھی اٹھایا تو میرے پنکھ، میرے جو ونگز ہیں جل جائیں گے۔ فرشتوں کے پنکھ ہیں، ہمیں قرآن میں پتہ لگتا ہے، بعض فرشتے ہیں جن کے 2 پنکھ ہیں، بعض فرشتے ہیں ان کے 3 پنکھ ہیں، بعض فرشتے ہیں ان کی 4 پنکھ ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میرے کو خود کو سوچ آ رہی ہے کہ آپ اس چیز کو ہضم کر سکو گے، لیکن معلوم نہیں کہاں میں آپ کو لے جاؤں۔ جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا نبی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور گھوڑے سے اترے، اکیلے آگے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہاں جا کے شاہ پیر کی، گورنر کی ملاقات ہوتی ہے جس میں جبریل کا کوئی کام نہیں۔
یہ درجہ پیر کا ہے. آپ سمجھے؟ یہ درجہ پیر کا ہے کہ جہاں جبریل نہیں پہنچ سکتے اس سے اونچا درجہ محمد کا ہے. ہم اسماعیلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سرشٹی کا رچنے والا، ہم جس کو کریٹر کہتے ہیں، ہم جس کو خالق کہتے ہیں عربی اور قرآن پاک کی زبان میں، وہ خالق محمد ہے. کیوں؟ میں کیوں ایسا کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں، آپ کو میں نے بات تو سنائی. رسول اکرم فرمایا کہ اللہ نے کریشن سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا، اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا. جب امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ یہ بات کر رہے تھے، رسول اللہ کی حدیث سنا رہے تھے کہ نبی فرمایا اللہ نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا، تو ایک ایسا آدمی جو بہت عقل والا نہیں تھا، ایمان مضبوط نہیں تھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا امام، اگر اللہ نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا تو اللہ اتنا کم ہو گیا. مولانا مرتضیٰ علیہ السلام کا یہ بیٹا، جس کو ہم امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے 5ویں امام ہیں، اور ہر امام ایک ہی امام ہے، ہر امام ایک ہی امام ہے. بھلے نام ان کے جدا جدا تھے اپنے اپنے ٹائم میں، وہ نور وہی ہے. مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے اس آدمی کو پوچھا تیری ماں نے تجھے جنا؟ کہتا ہاں سرکار. تو تو اپنی ماں سے جب جدا ہوا تو تیری ماں کا وزن گھٹ گیا، جتنا آج تیرا وزن ہے، تیرا وزن زیادہ ہے کہ تیری ماں کا؟ تو کہتا سرکار میرا وزن میری ماں سے زیادہ ہے. تو پھر تیری ماں سے تو جدا ہوا تو تیری ماں مٹ گئی؟ چپ ہو گیا. اس نے یہ پوچھا کہ اللہ نے جو اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جو جدا کیا تو اللہ گھٹ گیا؟ تو مولانا نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ تو تیری ماں سے پیدا ہوا تو کیا تیری ماں مٹ گئی؟ حضور کے ہاتھ میں پھول تھا، سرکار پھول سونگھتے تھے، فرمایا دیکھو اس میں سے خوشبو نکل رہی ہے لیکن پھول کا وزن گھٹتا نہیں. نور جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں ہے، نور کا وزن نہیں ہو سکتا، نور کی میجرمنٹ نہیں ہو سکتی، نور کسی ڈائمینشن میں نہیں آتا. نور میں سے اگر 1000 نور نکل آئے تو بھی وہ نور ہی نور ہیں، جیسا کہ روشنی نکل رہی ہے، کرنیں نکل رہی ہیں. اسی طرح سے جب خدا نے اپنے نور میں سے محمد کا نور جدا کیا تو محمد کے نور نے یا محمد کے نور سے خدا نے ساری کریشن بجا کی. خالق کریٹر محمد ہے، کریٹر پیر ہے، ہماری روحوں کا کریٹر پیر ہے، گرو ہے. اس وقت اس قسم کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ پیر کی بات کو بھولتے جا رہے ہیں، پیر کی بابت کو معمولی سمجھ رہے ہیں، پیر کو گرا رہے ہیں. ناصر خسرو یا پیر سبزلی یا اور پیروں اور دائیوں کو ملا کے کہا جاتا ہے کہ پیر صدر دین بھی ایسا ہی تھے، پیر صدر دین ایک مشنری تھے، پیر صدر دین ایک دائی تھے، پیر شمس بھی ایسے ہی تھے. دینداروں، دائی پیر کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے ایسے بھی نہیں.
ایسے بھی نہیں. میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں کہ دنیا کے اندر مہان دائیوں میں حسن بن صبا، ناصر خسرو، سبزلی، اسماعیل وزیر، اس قسم کے بے حساب عبد الملک عطاش جیسے زبردست ہمارے ہاں دائی ہوئے. حمید الدین کرمانی تھے ہمارے ہاں، بڑے عالم دائی تھے. یہ سب دائیوں کو ملا کے اگر اکٹھا کرو اور وزن کرو تو پیر کے پاؤں کے نیچے جو رج ہے اس برابر بھی نہیں. پیر کی بات کو سمجھنا سہلا نہیں. اگر ہم پیر ہی کو نہیں سمجھ سکے تو امام کو کیا سمجھیں گے؟ پیر کو سمجھے بغیر امام تک جا ہی نہیں سکتے. جان اجان بھے کرتارت، یہ کرتارت ہے، یہ خود مالک ہے لیکن اجان بن کے گھوم رہا ہے. جن زمانے میں بڑے بڑے راجا بادشاہ جو جسٹ ہوتے تھے وہ رات کو بھیس بدل کے اکیلے نکلتے تھے. نہ سپاہی کو پتہ لگے، نہ منسٹر کو پتہ لگے، نہ پرجا والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ راجا ہے. معمولی آدمی تھا. بہت دفعہ چوروں کے ساتھ راجا مل جاتے تھے. چوروں کے ساتھ جاننا چاہتے تھے راجا کہ دنیا کے اندر میرے راج میں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے وہ بھیس بدل کے راجا گھوم رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. ہم نے اس کے نور کو اس کے بدن کے ساتھ مکس کر دیا اور نور کی بات کو تو ہم نے بھلا ہی دیا. ہم اسماعیلی لوگوں نے ہمیشہ اپنا محبت کا پایا، اپنے ایمان کا پایا، اپنے علم کا پایا، اپنی عبادت بندگی کا پایا نور کے اوپر رکھا ہے. دینداروں، ہم اسماعیلی نور پرست ہیں. ہم شریعت کو گالی نہیں دیتے، ہم شریعت کے دشمن نہیں، لیکن ہم شریعتی نہیں ہیں. ہم نور پرست ہیں، ہم نور کو مانتے ہیں، ہم نور کے پجاری ہیں. امام کے بدن آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی سبند نہیں. ٹھہرو، غلط مت سمجھنا، میں آپ کو خلاصہ دوں گا. میرا یہ کہنے سے کہ مولا کے بدن کے ساتھ ہمارا کوئی سبند نہیں، آپ کوئی جھوٹ مت سمجھ لینا، کچھ الٹا مت سمجھ لینا. ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہماری محبت، ہمارا عشق، ہماری قربانی، ہمارے خیال وچار نور کے ساتھ لگے ہیں. اب نور تک پہنچنا پیر کی توفیل سے ہے. حضرت امام کا جو بدن ہے اس کا درجہ پیر جتنا ہے. میں نے آپ کو پیر کا درجہ بتایا ہے، میں نے آپ کو پیر کے درجے کی بات کی ہے. جس طرح سے پیر کا ایک بدن ہے، لیکن میں پیر کے بدن کی بات نہیں کر رہا، نور کی بات کرتا ہوں. اسی طرح سے امام کا ایک بدن ہے لیکن میں نور کی بات کر رہا ہوں. ہمارا مذہب نور کے اوپر ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے نور کے ساتھ ہے. اور جب بھی دنیا میں عبادت کرو، بندگی کرو، گھر پہ جماعت کرنے میں کدھر بھی، جب آپ کہو یا علی، تو دینداروں آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ علی اس نور کا نام ہے جس نے سرشٹی پیدا کی، جس نے سرشٹی پیدا کرنے والے کو پیدا کیا. ہم اس کو مانتے ہیں. اسی چیز کا نام معرفت ہے. پیر کہتے ہیں کہ وہ جان اجان بھے کرتارت، اجانا بن جاتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کی بہت برس پہلے میں نے ایک بات سنائی ہوئی. جب مولا دنیا بھانے بمبئی آتے تھے تو والکیشور کے پنجے بھائیوں کی ایک ٹوڑی تھی، میں خود اس کا ایک ممبر تھا. ہر جمعرات کو اور ہر اتوار کو صبح دعا پڑھ کے ہم لوگ مولا کے بنگلے جاتے تھے اور فروٹ لے جاتے تھے. مولا ہمارا مہمانی کیا ہوا فروٹ کھاتا تھا. والکیشور کے پنجے بھائی سارا برس پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے اور پھر جب مولا آتے تھے تو ہمارے رجب علی میوہ والے مکھی تھے،
اس کے باپ بھی مکھی تھے، وہ میوہ والے 3 پیڑیوں سے فروٹ بیچتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا، حافظ آم کا سیزن ہوئے تو حافظ آم 2 ڈزن ایوری تھرسڈے ایوری سنڈے مولا کے پاس لے کے جاتے تھے۔ کوئی دوسرا سیزن ہوتا تھا تو سیزن کا فروٹ ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن جمعرات کا دن صبح لوگ گئے تھے، جماعت خانے سے سیدھا چلے جاتے تھے، کھڑے رہے، 2-3 ٹریوں کے اندر آم پڑے تھے، کچھ اور فروٹ بھی تھا۔ مولا غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں تھے، حکم کیا کہ ٹھہرو۔ مولا نکلا، آدھے گھنٹے کے بعد بالوں میں سے پانی ٹپکتا تھا اور ٹوال کا بنا ہوا، ٹاول کا بنا ہوا گاؤن پہنا ہوا تھا جو پانی کو چوس لے لے۔ سرکار باہر نکلا، آتے ہی خوب پیار بھری دعا آسیس فرمائی، خانہ آباد خانہ آباد خانہ آباد۔ اور وہ لائن میں کھڑے تھے اور جو ٹرین تھی ان کے اوپر ہاتھ رکھتا جاوے، دعا آسیس دیتا جاوے۔ کوئی ایک آدمی 1.5 ڈایا بولتے نا گجراتی میں، ڈایا تو ایک ہوتا ہے مگر یہ 1.5 کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ڈایا تو ہوتا نہیں لیکن خود کو ڈایا سمجھتا ہے۔ تو وہ ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، تو جب یہ مولا آئے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ابھی تو چپ رہے، تیرے کو بولنے کی ضرورت کیا ہے، دھنی جانتا ہے۔ جب اس صاحب نے ہاتھ رکھا کہتے خداوند یہ ذرا کچے ہیں، 2-3 دن میں پک جائیں گے۔ اور کوئی انٹرسٹ آیا، اچھا سب کو ہاتھ لگا کے چلا آیا، دعا آسیس دیتا آیا۔ اب اس نے جو شوشہ چھیڑ دیا، اچھا کچے ہیں جیسے اس کو پتا نہیں۔ صاحب نے ایک آم اٹھایا تو تم سچ کہتے ہیں، کچے ہیں، جان اجان بھائی کے بعد اجان بن گیا۔ کیسا پکاتے ہیں؟ کہتے صاحب سوکھی گھاس میں اس کو 2-3 دن رکھیں اور گرمی کی جگہ کے اوپر ڈھانک رکھے تو یہ 2-3 دن کے اندر پک جائیں گے۔ ایسا تم جانتے ہو ایسا پکانا؟ ہاں سب جانتا ہوں۔ 1 2 3 4 5 مولا نے حساب کیا، 24 آم تھے۔ تم دیکھو یہ گھر لے جاؤ اور سنڈے کو پکا کے لے کے آنا۔ مولا تو دعا دے کے چلا گیا، باقی سب ٹرے اندر چلی گئی، یہ اس کے ہاتھ میں رہا۔ جب یہ مولا چلے گئے اندر تو ہمارے میجر لکھپتی تھے، اس نے آ کے اس آدمی کا جو اجڑا لیا، بیوقوف تو کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ دین دنیا کا دھنی، اس کو تو یہ سکھانے جاتا ہے کہ یہ کچے ہیں آم، تیرا جنم نہیں ہوا تھا تب سے آم کھاتا ہے وہ، اور تو اس کو سکھانے بیٹھا۔ لیکن اب کیا کرے، اس کو بھی ایسا ہوا، مسٹیک ہو گئی، چلو ابھی فرمان ہوا کہ پکا کے لے کے آنا۔ گھر گیا، گھاس باس لیا، ایک ایک کو صاف کیا، اندر گھاس میں لپیٹ لپاٹ کے رکھا، روز تسبیحاں نکالے جا مولا لاج رکھنا، لیکن مغروری کی ہوئی کیسے لاج رہے۔ سیٹرڈے کی نائٹ ہوئی تو اس نے دیکھا، اب وہ کیا، وہ روز اس کو نکالتا رہتا تھا تو جتنی گرمی لگنی چاہیے لگتی نہیں تھی، باہر کی ٹھنڈک لگ جاتی تھی۔ آم سڑ گئے، 24 کے 24 آم سڑ گئے، اس کی جان نکل گئی۔ اب میں کیا کروں؟ گیا مکھی رجولی کے گھر پہ، ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا، بھائی کیا ہے؟ مکھی صاحب میری لاج رکھ لو، بات تو کرو کیا ہے؟ مجھے 24 حافظ آم چاہیے۔ حافظ آم نہیں ہے، اور والکیشور کے 5 بھائیوں نے سب ریزرو کر لیے ہیں۔ مکھی صاحب میں پاؤں پڑتا ہوں، میری لاج رکھو۔ اس نے ساری سٹوری سنائی اور رو پڑا۔ رجولی مکھی کو دیا آئی، کہتا ایسا کرو، جماعت خانے سے نکل کے سیدھا جلدی آ جانا کرافٹ مارکیٹ، میں تمہیں 24 آم دوں گا۔ صبح گیا، آم لیے، صاف کر کے ٹرے میں رکھے، سب لوگ اکٹھے ہوئے، یہ بھی اندر کھڑا تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جب باہر آیا تو دور سے ہی پوچھا، وہ آم والا آیا؟ ہاں خداوند آیا۔ نزدیک آئے مولا، پہلے اس کے پاس گئے،
تم آم لایا؟ ہاں خدا، ایسا ہاتھ لگایا ہی، دیکھو یہ وہ آم نہیں ہے. ہاں خدا بند وہ سڑ گئے. ایسا سڑ گئے. تم بولتا تھا نا میں پکانا جانتا ہوں. خدا بند میں معافی مانگتا ہوں. دیکھو کبھی بڑائی مت کرو، کبھی بڑائی مت کرو. دیکھو کس طرح مولا اجان بن گیا. جان اجان بھائی کی تارت، لیکن سادھ سبھا سکھکاری. سادھ مومنوں کے سبھا میں وہ سکھ سے بیٹھا ہوتا ہے. پارس پرس لوہ رنگ پلٹے، پارس پرس لوہ رنگ پلٹے تو جگمگ جوت اجاری رے والا دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریا. علی میں تا دن کے بال ہاری رے والا تا دن کے بال ہاری. گھر آنگن مارا پوتر کی دھا، گھر آنگن مارا پوتر کی دھا والے جیوتا جنم سدھا والا دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریا. مومنوں کے اندر جب مولا بیٹھا ہوتا ہے خوشی اور سکھ کی، ہیپینس کی، سنتوش کی، سکون کی لہریں وائبریشن اٹھتی ہیں. سادھ سبھا سکھکاری، مومنوں کی سبھا میں بیٹھ کے وہ سکھکاری ہے، سکھ دینے والا ہے. جس طرح پارس کی دوستی سنگت سے لوہا سونا بن جاتا ہے، مولا کے سنگت میں بیٹھنے سے، مولا کی بھیجنا کرنے سے، وہ بھیجنا ظاہر کی ہو یا اندر نور کی بھیجنا ہوئے. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ امام کا بدن جو ہے اس کا درجہ پیر جتنا ہے. امام کا ظاہری دیدار بھی ہم کو روحانی حالت میں لیول میں اونچا کر دیتا ہے. اور اگر ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے اس تھیم کو جانتے ہیں تو امام کو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنے سے پاپ دور ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، بلائیں مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، برے وچار دور ہو جاتے ہیں، انتکرن پاک ہو جاتا ہے اور انسان کی روحانی لیول بڑھ جاتی ہے. اور اگر نوری دیدار ہوتا ہے، جو کوئی ہوتے ہیں جن کو یہ چیز ملے، لیکن ظاہری دیدار بھی جو ہے وہ انسان کو اس طرح سے کہ جیسے سونے کی سنگت، پارس کی سنگت میں لوہا سونا بن جاتا ہے، حضرت امام کی سنگت میں، پیر کی سنگت میں، مرشد کی سنگت میں جو ہم کو جماعت خانے میں ملتی ہے، کیونکہ شاپیر کا نور یہاں حاضر ہے. یہاں آنے سے اور اگر یہ سمجھ ہوگے کہ حضرت امام اور پیر ادھر حاضر ہیں اور اس کی سنگت کر رہا ہوں، سنگت کا مطلب اس کا دیدار کرو، اس کو یاد کرو تو ہمارا دل پاک ہو جائے، لوکھنڈ پنا نکل جائے اور سونا انسان بن جاوے. یہ ہے ہمارے مذہب کی خوبیاں. مولا آپ کو سکھی آواز کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، مولا حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کی سمجھ دے دے. مولانا حضرت امام اپنی معرفت دے دے، مولا علم کا شوق دے دے، دست و سکریت میں پورا کرے. مولا اپنی محبت دے دے، مولانا حضرت امام اپنی محبت کی سمجھ دے دے.
مولا ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے دور رکھے. مولا ہر ایک اسماعیلی بھائی بہن کی نیک امیدیں پوری کرے. مولانا حضرت امام ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.